کیا آپ دائمی قبض سے پریشان ہیں؟ ہومیوپیتھی میں اس کا محفوظ علاج موجود ہے۔ یہ طریقہ علاج علامات کے مطابق ہوتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہماری آج کی گفتگو کا موضوع ہے دائمی قبض۔ قبض کو تمام بیماریوں کی ماں سمجھا جاتا ہے۔ وجہ یہ ہے کہ معدے کے ذریعے جو کچھ بھی ہم کھاتے ہیں تو ظاہر معدے کے ذریعے وہ آگے اس کا اثر ڈسٹریبیوٹ ہوتا ہے، اور جب معدہ ہی صحیح نہ ہو، اور قبض کی وجہ سے ہوتا کیا ہے کہ آدمی کھانا پینا کم کر دیتا ہے، اور اس کو جس طرح سے جو خوراک ہوتی ہے وہ باڈی کو فائدہ پہنچاتی ہے، تو جب وہ کھائے گا ہی نہیں اور صحیح طرح سے اس کی طبیعت خراب ہو جائے گی، پھر وہ جب بھی کوئی چیز کھانے کا اسے کہیں گے یا وہ خود اس کا دل نہیں کرتا، عجیب سی اس کی کیفیت ہو جاتی ہے۔ تو بظاہر تو یہ کچھ بیماری نہیں لگتی، لیکن دراصل اس کا علاج یا اس کا ٹریٹمنٹ بہت ضروری ہے۔ مختلف پیتھیز کے اندر مختلف طرح سے علاج کیا جاتا ہے۔ حکمت والے اپنے طرح سے ٹریٹ کرتے ہیں، ایلوپیتھک والے اپنی طرح سے ٹریٹ کرتے ہیں، لیکن ہومیوپیتھی میں اس کا بڑا کامیاب علاج ہے۔ اگر آدمی ہومیوپیتھک طریقہ علاج کو اپنائے تو اسے دو فائدے ہوتے ہیں۔ ایک تو اس کی بیماری تقریباً ہمیشہ کے لیے ختم ہو جاتی ہے۔ تقریباً کا لفظ میں نے اس لیے استعمال کیا کہ ظاہر انسان سے کچھ غلطیاں ہوتی ہیں تو دوبارہ وہ ہو سکتی ہے کہ اس کو جو چیزیں منع کی جائیں یا جس طرح سے اسے ہدایت کی جائے، اگر اس پہ عمل نہیں کرے گا، قبض سے آپ کے معدے میں خشکی ہو جاتی ہے، اور یہ سب جانتے ہیں کہ پانی کی کمی نہ صرف یورینیشن کی پرابلم بناتی ہے، بلکہ اس کا ایفیکٹ آپ کے دیگر جو نظام ہے جیسے ڈائجسٹو سسٹم ہے اس پہ بھی پڑتا ہے۔ تو ایک تو لوگ صحیح طور پہ پانی کا استعمال نہیں کرتے، جتنا ان کو 10 سے 12 گلاس روزانہ کم از کم پینے چاہیے وہ نہیں پیتے۔ اس کے علاوہ اپنی خوراک میں بد اعتدالی کی وجہ سے بہت ساری چیزیں چھوڑ دیتے ہیں، اور کوئی ایک آدھ چیز پہ بہت زیادہ توجہ دینا شروع کرتے ہیں۔ ہماری سوسائٹی میں ایک اور رواج بھی ہے کہ بہت ساری کمیونٹیز میں پہلے چاول کم کھائے جاتے تھے، اب وہ چاول بہت ضروری، اگر وہ سمپل حالت میں کھائے جائیں تو اتنا نقصان نہیں ہوتا، لیکن یہ بریانی اور اس طرح کے مسالوں سے بھری ہوئی جب ڈشز آپ استعمال کریں گے، اور پھر ٹائم اس کا کچھ بھی نہیں ہے، کوئی ایک ٹائم نہیں ہے، کبھی آپ نے رات کا کھانا 9 بجے کھا لیا، کبھی آپ نے 11 بجے کھا لیا، کبھی اس کے بھی بعد کھایا، تو اس سے آگے پیچھے ہونے سے بھی بہت فرق پڑتا ہے۔ اور اس کے علاوہ باقی جو زندگی کی ضروری چیزیں ہیں، مطلب بیلنس ڈائٹ کے ذریعے جو کچھ ہمیں کھانا چاہیے ہم وہ نہیں کھاتے۔ بعض لوگ گوشت کھاتے ہیں تو ہر وقت ان کے یہاں گوشت ہی پکتا ہے اور وہ باقی چیزوں کو چھوڑ دیتے ہیں، اور کچھ جو ہیں وہ سبزیوں کی طرف آتے ہیں تو پروٹین کا ایک بہت بڑا ایلیمنٹ وہ اگنور کرتے ہیں۔ کچھ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ دال خور بن جاتے ہیں۔ تو ہر چیز جو ہے وہ بیلنس طریقے سے اگر لی جائے تو اس سے زیادہ فائدہ ہوتا ہے۔ تو میری ایڈوائز یہ ہے کہ کوشش کریں، میری کچھ ویڈیوز جیسے بیلنس ڈائٹ کے متعلق اس سے پہلے نشر ہو چکی ہیں، آپ ان کو بھی دیکھیں، اور اس سے بھی آپ کو ایک اندازہ ہوگا کہ ایک صحت مند زندگی کے لیے کیا چیز ضروری ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ انسانی جو جتنے بھی کام ہیں، چاہے کھانے پینے کا عمل ہو یا کوئی اور کام ہو، ان سب میں ٹائم مینجمنٹ بہت ضروری ہے۔ اگر ہم ٹائم مینجمنٹ کے مطابق چلتے ہیں تو میں نہیں سمجھتا کہ اس آدمی کو قبض جیسے مسائل کا شکار ہونا پڑے گا، کیونکہ قبض بھی ٹائم مینجمنٹ نہ ہونے کی وجہ سے بہت زیادہ
اس کا اثر ہوتا ہے. اگر کوئی آدمی ٹائم مینجمنٹ کا خیال کرتا ہے، وقت پہ کھاتا ہے، وقت پہ سوتا ہے اور اپنی نیند پوری کرتا ہے، تو اس کو اس طرح کے مسائل کم سے کم ہوتے ہیں. اب میں بات کروں گا ہومیوپیتھک کی کچھ میڈیسنس ہیں جو علامات کے مطابق دی جاتی ہیں، تاکہ آدمی جب بھی کسی ہومیوپیتھک کی طرف اس کا دھیان جائے تو اسے چاہیے کہ کسی مستند ہومیوپیتھک ڈاکٹر کے پاس جائے. وہ آپ سے کچھ سوال کریں گے، اور وہ سوال اسی لیے کیے جاتے ہیں کیونکہ ان کا پروفیشن ہے، وہ پوچھتے ہیں. آپ جب ان کو صحیح طرح سے مطمئن کریں گے تو وہ ان کو دوا کا انتخاب کرنے میں آسانی ہوتی ہے. یہاں کچھ جنرل دوائیں میں ڈسکس کر رہا ہوں. ان دواؤں کے مطابق اگر آپ کی علامات ہوں تو بہت اچھی بات ہے، یہ ضرور فائدہ ہوگا. اور اگر پھر بھی آپ کو کوئی پریشانی ہو تو قریبی ہومیوپیتھک کسی بھی میڈیکل سٹور پہ آپ چلے جائیں یا کسی ڈاکٹر کے پاس، تو وہ آپ کو کم از کم صحیح گائیڈ کر کے دوا تجویز کریں گے، اور پھر انشاءاللہ آپ کے کم خرچے میں آپ کو زیادہ فائدہ ہوگا. تو اب میں بات کروں گا کچھ ہومیوپیتھک میڈیسنس کے بارے میں. اس سے پہلے کہ میں دواؤں کے بارے میں تذکرہ کروں، کچھ احتیاطی تدابیر مزید ڈسکس کرنا چاہوں گا. اس میں سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ ہمیں فائبر والی غذا کھانی چاہیے تاکہ ہمارا جو باؤل سسٹم ہے وہ ٹھیک رہے. اس کے علاوہ کوشش یہ ہو کہ قبض کرنے والی جو جتنی بھی اشیاء ہیں، مطلب گیسٹرک یا پروسٹیٹ فوڈز، اسی طرح سے تلی ہوئی مرچ مسالوں والی چیزیں، ان سے اجتناب کیا جائے. تو آپ کا معدہ اور پورا سسٹم، ڈائجسٹو سسٹم آپ کا بہتر ہوگا اور آپ کو مسائل نہیں ہوں گے. اس میں سب سے خطرناک چیز یہ ہے کہ اگر کسی کو دائمی قبض ہو جائے، اس کو 2-3 دن تک وہ حاجت نہیں ہوتی، تو اس کے نتیجے میں ہوتا کیا ہے کہ وہ آہستہ آہستہ آپ کے جو اینس ہے وہاں پہ کٹ لگنا شروع ہو جاتے ہیں، کیونکہ زور پڑتا ہے. اور اس سے نہ صرف بعض دفعہ بلڈ آنا شروع ہو جاتا ہے، اور یہ علامت ہوتی ہے، ابتدائی علامت پائلز کی ہو جاتی ہے. اور بعض دفعہ وہاں پہ کٹ لگتے ہیں، ان سے بھی بلڈ آتا ہے. تو یہ سیکنڈ علامت ہوتی ہے پائلز کی، جسے ہم فشر کہتے ہیں. اور آگے چل کر یہاں پہ آپ کے ایک گومڑ سے بن جاتے ہیں جو فسٹولا کہلاتے ہیں، اس میں پس بھی پڑ جاتی ہے، پھر اس کا آپریشن کرانا پڑتا ہے. تو اتنے سارے مسائل سے بچنے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ اپنی خوراک پہ توجہ دی جائے اور وہ چیزیں کھائی جائیں جو آپ کے معدے کو پسند ہوں، جو آپ کے معدے کے لیے ایک اچھا اثر رکھتی ہوں. اور ان ساری چیزوں سے اجتناب کیا جائے جو کہ آدمی کو نہ صرف بیمار کرتی ہیں بلکہ اس کے روزمرہ سارے کاموں میں مداخلت ہونا شروع ہو جاتی ہے. تو ہماری ایک دوا ہے جس کا نام ہے نکس وومیکا. یہ شام 4 بجے سے 8 بجے کے درمیان بہت اچھا کام کرتی ہے. 30 اور 200 کی طاقت میں اگر استعمال کیا جائے تو بہت اچھا فائدہ ہوگا. اس کے لیے یہ ذہن میں رکھیں کہ قبض کی سب سے بڑی، اسے آپ دوا کہہ سکتے ہیں، اگر بار بار پہانے کی حاجت ہو اور کھل کے پہانا نہ آتا ہو تو سمجھیں آپ کو اس دوا کی ضرورت ہے. رات دیر سے کھانے کی عادت ہو یا چائے سگریٹ بہت زیادہ پینے کی عادت ہو، تو اس طرح کے تمام لوگوں کی یہ ایک بہت ہی دوست دوا ہے. اس کے 4 سے 5 قطرے پانی میں ڈال کے رات کو لیے جائیں تو انشاءاللہ فائدہ ہوگا. ایک اور دوا ہے برائیونیا البات 30 میں، اگر اس کو لیا جائے جب آنتوں میں شدید خشکی ہو، فضلہ بالکل سخت کالا اور جلا ہوا محسوس ہو، اور پیاس بہت
زیادہ لگیں تو اس کے لیے یہ بہت اچھی کارآمد دوا ہے. اس کے بھی 3 سے 5 قطرے پانی میں دن میں 3 بار لیے جائیں تو فائدہ ہوگا. ایک اور دوا ہے جسے کہتے ہیں ایلومینا 30 کی طاقت میں استعمال ہوتی ہے. اگر آنتوں کی حرکت بالکل سست ہو جائے، یعنی آپ بیٹھے رہتے ہیں، آپ کو حاجت ہوتی نہیں، کئی دن تک حاجت ہی نہ ہو، تو یہاں تک کہ نرم پہانا بھی بڑی مشکل سے خارج ہو، تو اس کے لیے اس کے 3 سے 5 قطرے تھوڑے سے پانی میں ڈال کے دن میں 3 دفعہ لیے جائیں تو فائدہ ہوگا. ایک اور دوا ہے ہائیڈراسٹس، کیوں میں لی جا سکتی ہے مدر ٹنکچر میں. یہ برائے جلاب، یعنی کہ جب آپ قبض ہوتی ہے لوگ جلاب کھاتے ہیں، اور اس سے بہت ہی تھکی ہوئی اور سست آنتوں کے عضلات کو دوبارہ طاقت دینے کے لیے بہت ہی مجرب ہے. اس کے 10 قطرے آدھا کپ پانی میں ڈال کے پیے جائیں تو اس سے وہ سسٹم دوبارہ بحال ہو جائے گا جو آپ کا ایکچول سسٹم ہے. دن میں 2 بار لیا جا سکتا ہے. آخر میں یہ کہوں گا کہ اگر آپ نے میری یہ باتیں توجہ سے سنی ہیں تو اس طرح کے جتنے بھی مریض ہیں ان کو آپ یہ بتائیں، اور انشاءاللہ سب کو فائدہ ہوگا. اس کے ساتھ ساتھ ایک زیتون کا ٹوٹکا بتا رہا ہوں. وہ یہ ہے کہ ایک کپڑے پہ یا کسی روئی پہ زیتون کا آپ تیل لگا کر، اور رات کو جب آپ سونے لگیں تو اس وقت اس سے پہلے اپنا نیچے جو آپ کا سسٹم ہے، جو اینس ہے، اس کو صاف کر کے اس کے اوپر لگا دیں تو اس سے وہ علاقہ نرم ہو جائے گا، اور آپ کا پہانا نہ صرف آسانی سے ہوگا بلکہ اس بلڈ آنے کے چانسز بھی کم ہو جاتے ہیں. اور ویسے بھی زیتون جو ہے وہ ایک بہت بڑی شفا ہے. میں امید کرتا ہوں کہ آپ اس ویڈیو سے بھرپور فائدہ اٹھائیں گے، اور اگر آپ کو میری باتیں اچھی لگیں تو میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں تاکہ بہت سارے لوگ جو اس پریشانی کا شکار ہیں ان کو فائدہ پہنچے اور وہ اپنی نارمل زندگی صحیح طرح سے گزار سکیں. انشاءاللہ پھر ملاقات کریں گے کسی نئی ریسرچ کے ساتھ. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.